الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو سب سے بڑی دولت دی ہے اور اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ ارشاد فرمایا: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ کہ جو لوگ کفر پر مر گئے، کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ایمان کے بغیر، تو اللہ رب العزت اگر ان کو یہ اختیار دیں گے قیامت کے دن کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان کی جتنی جگہیں ہیں ان سب چیزوں کو سونا بنا دیا جائے، تو کتنا قیمتی ہوگا وہ، اور ان کا مالک بنا دیا جائے، اور پھر وہ اتنا زیادہ سونا دے کر کے اللہ کو کہیں کہ اللہ اتنا سارا سونا لے لیجئے، ساتوں زمین کے برابر، ساتوں آسمان کے برابر، اور اس کے درمیان جو جگہیں ہیں اس کے برابر سونا لے کر کے آپ ہمیں چھوڑ دیجئے اور جہنم سے بچا لیجئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ما تقبل منہم، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو ایک مومن جس کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس صحت ہے، نہ تندرستی ہے، نہ مال ہے، نہ کوئی زندگی گزارنے کی کوئی آسائش، کوئی ساز و سامان اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے بالکل زیرو ہے، مگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو پھر وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہے، ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے، ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے وہ شخص، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ لیکن ہمیں یہ دولت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
ہم نے تو دولت سمجھ لیا پیسے کو، تو صرف پیسہ دولت سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایمان کی دولت یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس دولت جو چیز جتنی بڑی ہو اس کی حفاظت کے لیے اتنے ہی انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کے جیب میں 1 لاکھ روپے ہوں، مان لیجیے آپ سفر میں ہوں، تو آپ کو چین کی نیند آ جائے گی سفر میں؟ آپ ہر وقت اس خیال میں رہیں گے کہ پتہ نہیں جیب سلامت بھی ہے یا کٹ گئی۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ سفر کر رہا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ سفر کرے گا، اس کو ٹینشن ہوگا کسی چیز کا، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی حالت یہی ہے کہ ہم لوگ اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس وقت اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں؟ فکر کچھ پیدا ہوتی ہے؟ کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ اور ایک طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، باوجود ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ابوبکر کا اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے، اور 8 دروازے یہ چاہیں گے کہ ابوبکر میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں۔ یہ مقام تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابوبکر کو اپنا دوست بناتا۔ اور دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر کچھ بھی احسان کیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکتا۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود حضرت ابوبکر کبھی تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ کبھی کسی جانور کو چرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ تو کتنا مزے میں ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، زندگی گزار کر کے مر جائے گا اور کوئی حساب کتاب تیرا نہیں ہوگا، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یہ فکر کس بنیاد پر تھی؟ یہ ایمان تھا جو ان کو بے چین رکھتا تھا کہ کہیں یہ ایمان ختم ہو گیا یا مرتے وقت یہ ایمان چھن گیا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ جب میں معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے جنت میں ایک عالی شان اور خوبصورت محل کو دیکھا، اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت محل تھا کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اتنا اچھا محل اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو میرا ہو سکتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی قریش سے ہوں اور یہ محل میرا ہوگا۔ جب میں اس میں داخل ہونے لگا تو جبریل امین نے کہا یہ محل آپ کا نہیں، یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ یہ فضیلت پانے کے باوجود اور حضور نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزر رہے ہوتے ہو، اگر شیطان اس راستے پر ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر کے وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہو اور جو زبان مبارک سے اتنی فضیلتیں سن چکا ہو، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کو فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جو عظیم محدث ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے میرا سر جو ہے زمین پر ڈال دو، اور وہ سر زمین پر ڈالنے کے بجائے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں تو اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ کہا کہ تم میرا سر زمین کے اوپر رکھ دو، تم نے گود میں میرا سر کیوں رکھا؟ تو انہوں نے زمین پر رکھ دیا
اور وہ زمین پر اپنا منہ رگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ کہ عمر تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی تو تیرا کیا ہوگا۔ یہ خوف ہے ان کو کہ اگر رب نے مغفرت نہیں کی، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ حضرت حنظلہ ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دل آخرت کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے اور ہر وقت گویا جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن وہی حضرت حنظلہ جب اپنے گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ خیال آتا ہے اور ان کی وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بیوی بچوں میں مشغول ہونے کے بعد وہ آخرت کا وہ احساس دل سے نکل جاتا ہے اور جنت اور جہنم کا وہ تصور جو حضور کی مجلس میں ہوا کرتا تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس بات پر بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ کیفیت تو منافقوں کی کیفیت ہے کہ ایک وقت میں حالت کچھ اور ہوتی ہے اور پھر دوسرے وقت میں حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور گھر سے یہ آواز لگاتے ہوئے نکلتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کیا بات ہے حنظلہ تم اپنے آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب گھر چلے جاتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی پیش آتی ہے، اور پھر دونوں اپنے بارے میں منافق ہونے کا شبہ لے کر کے حضور کی دربار میں حاضری دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساعتن فساعتن، یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور ہر وقت وہ کیفیت انسان کے پاس نہیں رہ سکتی جو کیفیت میری مجلس میں رہتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم وطرقکم، تو فرشتے تمہیں تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے، لیکن یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ ان کو اپنے ایمان کے بارے میں یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور کے رازدار صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک پوری فہرست دی تھی اور پوری لسٹ دی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں جو مسلمان بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حذیفہ میں تم سے حضور کا راز تو نہیں معلوم کر سکتا اور تم سے یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ کون کون لوگ منافق ہیں، البتہ تم مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ یہ خوف تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے قال الحسن ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مومن، کہ ایمان کے حوالے سے جو آدمی مطمئن ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور جس آدمی کو ہر وقت خوف لگا ہوتا ہے کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اسی بخاری شریف کی روایت ہے، ایک تابعی ہے ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں لقد ادرکت 30 صحابیا کلهم یخاف النفاق علی نفسه، کہ میری 30 صحابی سے ملاقات ہوئی اور میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ اپنے بارے میں منافق ہونے کا نفاق سے ڈرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف صحابہ کی زندگی ہے اور ایک طرف ہمارا طرز عمل ہے۔ ہم کس قدر اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سامنے جیسے آخرت کا کوئی مرحلہ ہی نہ ہو۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، یہاں کی زندگی کو، یہاں کے شب و روز کو، یہاں کے کاروبار کو اور یہاں کی ایک مختصر سی زندگی کو ہم نے زندگی کا نصب العین اور زندگی کا مقصد بنا لیا اور آخرت ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی۔ ہم مومن ہیں، ایمان اسی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے کس حال میں صبح کی، تمہاری حالت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، اللہ کے رسول میں نے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ حضور فرماتے ہیں ان لکل حق حقیقتا فما حقیقت ذلک، دیکھو ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟
انہوں نے کہا عزفت نفسی من الدنیا، اللہ کے رسول اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا. وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، راتوں کو جاگتا ہوں. راتوں کو جاگ کر کے وہ بےہودہ کوئی نہیں کرتے تھے، فضول میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے. راتوں کو جاگتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکانے کے لیے. وَأَصْمَتُ نَهَارِي، اور دن کو پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي حِينَ يُجَاءُ بِهِ، اور گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں جب اس کو لایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، اور گویا میں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کی ملاقات کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عُوَاءِ أَهْلِ النَّارِ، اور گویا میں جہنمیوں کے چیخ و پکار کو سن رہا ہوں اور ان کے شور کو سن رہا ہوں. اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ امید نہیں ہوتی کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، اور جب شام ہوتی ہے تو یہ امید نہیں ہوتی کہ صبح تک زندہ رہوں گا. حضور نے فرمایا مؤمن نُبِّرَ قَلْبُهُ، حارثہ ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے. فَاسْتَقِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، تم اس کے اوپر جمے رہو. یہ ہے ایمان کی علامت. ایمان کی علامت جو حضرت حارثہ نے بتائی کہ گویا ہر وقت آخرت نگاہوں کے سامنے ہو، زندگی کا بھروسہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان. کیا ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہماری حقیقت یہ ہوگی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت پر اور اس کسوٹی پر پورا اتریں گے؟ حدیث میں فرمایا گیا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. وہ شخص ایمان کی لذت اور ایمان کے مزے کو چکھ لیتا ہے جو اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو جائے اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو جائے. کیا مطلب ہے اسلام کو دین مان کر راضی ہونے کا؟ آپ کے پاس شکوک آئیں گے، شبہات آئیں گے، کوئی آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ اسلام فطرت کے مطابق نہیں ہے، اسلام اپنے ماننے والوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں کو پردے کے اندر قید کرتا ہے، اسلام کے اندر اور عورتوں کو میراث میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اس لیے اسلام مذہب کے جو احکام ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے یہ کہے کہ اسلام مذہب میرے اللہ کا اتارا ہوا مذہب ہے، میرے اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے میں ہر حال میں اس کو مانوں گا. یہ حقیقت میں اسلام کو مذہب اسلام کو سچا مذہب مان کر کے زندگی گزار رہا ہے. سمجھا کہ ایمان مکمل ہوگا. کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خامیاں بتانے لگے، ان کے نقص گنوانے لگے کہ تمہارے نبی میں یہ کمیاں تھی، اور انہوں نے نعوذ باللہ 11 شادیاں کی اور خود جو ہے ایسے کام کیے، اس طرح کی چیزوں سے آپ کے ذہن و دماغ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کریں اور آپ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے اور ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں تھا، میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کو مانتا ہوں، تب جا کر کے آپ مومن کہلائیں گے. تو مذہب اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کر اور دین اسلام کی حقانیت پر یقین کر کے اور اللہ کو اپنا رب مان کر کے، بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت تو ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے اندر سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. ایک مومن کا کیا کام ہونا چاہیے؟ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے اللہ کے وجود کے بارے میں یقین کرے اور کسی بھی شک میں ڈالنے والے کے شک میں مبتلا نہ ہو. تب جا کے اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، لذت محسوس ہوگی. آج اس وقت پوری دنیا میں باطل طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان مرتد ہو جائیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں. قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے،
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے. اولئک اصحاب النار، اور وہ جہنم میں جائے گا. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس وقت مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اور جو اسباب ہیں مسلمانوں کے مرتد ہونے کے، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ان میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ ہے جہالت، کہ جہالت کی وجہ سے بھی لوگ مرتد ہو رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو کے پاس علم ہی نہیں ہے. ایسے بھی علاقے ہیں مسلمانوں کے جہاں مسلمان ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں، دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے. ہم لوگ 2013 میں ایک جگہ جماعت میں گئے، راجستھان اجمیر کے قریب تو ایک آبادی ہے بیاور، تو وہاں سے تقریباً جیپور سے 50 کلو، اجمیر سے 50 کلومیٹر دوری. تو ایک ہی مسجد میں 50 دن ہم لوگوں کا قیام تھا، اور اس کے 25 کلومیٹر اطراف تک کوئی مسجد نہیں تھی. وہاں کے مسلمان نہ اللہ جانتے ہیں نہ رسول جانتے ہیں. لفظ مسلمان کس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. اب ایسے لوگوں کو جو اپنے بارے میں یعنی کم سے کم مسلمان کا لفظ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم لوگ جب ان سے ملتے تھے تو ہم لوگ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کاٹھات برادری سے ہیں یا راوت برادری سے. تو جو راوت برادری کے ہوتے تھے وہ لوگ غیر مسلم ہوتے تھے، جو کاٹھات ہوتے تھے وہ مسلم ہوتے تھے. تو ان سے بات کرتے تھے. ان کے یہاں اسلام نام کی چند چیزیں تھیں، جس میں ایک یہ تھا کہ جانور کو ذبح کر کے کھاتے تھے، اور پھر جو ہے اپنے مردے کو دفن کرتے تھے. جنازہ ونازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ جلاتے نہیں تھے، بس یہ اسلام. تو یہ جہالت ہے. ایسی جہالت کی وجہ سے عیسائی مشنریز اور جو دوسرے باطل طاقتیں ہیں وہ ایسے علاقوں میں اپنا ڈیرا جمع کر کے ان کو چند چیزوں کی لالچ دے کر کے یا اپنے اسکول قائم کر کے اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور ان کو کچھ اتا پتہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ انہی کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ ایسی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ جماعتیں جائیں، مکاتب کا قیام عمل میں آئے، تاکہ مکاتب کے ذریعے سے وہ اسلام کی طرف قریب آئیں اور ان کی نئی نسل جو ہے ایمان کو سیکھ سکے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سیکھ سکے، آخرت کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو سکے. تب جا کر کے یہاں سے وہ ختم ہوگا. دوسرا سبب جو ارتداد کا ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہوتے ہیں وہ ہے مفلسی اور غریبی. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور غریبی جو ہے وہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. تو آدمی معاشی اعتبار سے کمزور ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی میسر نہیں، علاج کے لیے اس کے پاس اسباب مہیا نہیں ہے، اور کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے ان کو مال کی لالچ دیتے ہیں، ان کا تھوڑا بہت علاج کرا دیتے ہیں، اور علاج کرا کر کے وہ اپنے مذہب کی طرف مائل کر دیتے ہیں. باضابطہ ایسی تنظیمیں اور ایسی تحریکیں موجود ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کر کے وہ مریض جو مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دے کر کے اور ان کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے کرنے کا تو یہ کام ہے ہی نہیں. مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کے پاس چلا جائے، اس کی عیادت کر لے، اس کی خیرخواہی کے بارے میں کچھ پوچھ لے، اس کی کچھ مدد کر دے، اس کے لیے کچھ دواؤں کا انتظام کر دے. اس کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کرے اور اپنے بیٹی کے جہیز کی نمائش کے لیے لاکھوں روپے کا سامان لٹا دے. یہ مسلمان کا کام ہے. باقی عیادت کرنا اور ایسے لوگوں کے حال احوال معلوم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھوڑی. مفلسی کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں. مسلمانوں میں اصحاب ثروت موجود ہیں. ایک جگہ کی کارگزاری ہے کہ ایک مسلم فیملی جو غریب فیملی تھی، رات کے 1:30-2 بجے کے قریب عورت کو درد ذہن ہوا، اور بچے کے پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے، وہیں پر قریب میں ایک مسلمان کے پاس گاڑی موجود تھی. ان لوگوں نے جلدی سے گاڑی مانگی تو اس نے گاڑی نہیں دی، اور وہیں پر ایک عیسائی تھا، وہ اپنی گاڑی دے کر کے اس کو خود اپنے ہاتھ سے ہاسپٹل پہنچایا
اور اس کے علاج کا پورا انتظام کیا. جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ میاں بیوی دونوں آ کر کے اس عیسائی کا مذہب قبول کر لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے یا نہیں؟ تمہاری گاڑی کس کام کی جب کسی مسلمان کی ضرورت کے وقت میں وہ کام نہ آ سکے؟ کیا نمائش کے لیے گاڑی خرید رکھی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کی طرف سے پوچھا نہیں جائے گا، اللہ کی طرف سے حساب نہیں ہوگا کہ تم نے جو نمائش کے لیے چیز خریدی تھی، ایک ضرورت اور بے سہارا شخص کی ضرورت کے وقت یہ کام نہیں آیا تو کس کام کا؟ ایسے حالات میں جب غریب مسلمان ان کو جب چند پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے یا اپنے کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی غیر مسلم سے قرض لے لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سودی قرض میں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور ایسی ہزاروں عورتیں، مسلم عورتیں ہماری نظر کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے چند پیسے قرض لے کر کے اپنی عزت و آبرو کا سودا کر لیا کیونکہ ان کے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ان کے مذہب کو قبول کر کے اسلام کو چھوڑ دیا. کیا مسلم اہل ثروت اور مالداروں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح ایسے اپنے گاؤں کی سطح پر، اپنے علاقے کی سطح پر غیر سودی قرض کا انتظام کریں؟ آپ کے پیسے بینکوں میں پڑے رہتے ہیں اور سال ہر سال تک یوں ہی بغیر کسی استعمال کے ضائع ہوتے رہتے ہیں اور یوں ہی پڑے رہتے ہیں. کیا چھوٹی موٹی چند رقمیں ان کو بغیر سود کے اگر قرض کے لیے دے دی جائے تو اس میں کون سا نقصان ہے؟ اس سے ان کا مذہب بچے گا، ان کی مدد ہو جائے گی، ان کا تعاون ہو جائے گا اور دین اسلام پر استقامت کا ایک ذریعہ بنے گا. آپ نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ کریں گے اور دوسرے لوگوں کی مدد کی بنیاد پر وہ ان کے مذہب کو قبول کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ دیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صدقہ کا اجر 10 گنا اجر ہے، لیکن کسی ضرورت مند کو اگر قرض دیا جائے تو اس کا اجر 18 گنا زیادہ ہے. کیونکہ صدقہ مانگنے والا تو وقت بے وقت بھی مانگتا رہتا ہے، لیکن قرض لینے والا شدید مجبوری میں قرض لیتا ہے. تو غیر سودی قرض کا ایک انتظام اگر مسلمانوں کے ذریعے سے ہو جائے چھوٹے پیمانے پر تو اس سے بہت سے ایسے گھرانے جو سودی قرض میں مبتلا ہیں اور سودی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک عالم کا میرے پاس فون آیا، عالم دین ہے اور انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے چند روپے قرض لیے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سودی قرض کے دلدل میں پھنستے پھنستے لاکھوں روپے کا قرض ان کے اوپر چڑھ گیا اور ان کا گھر اور مکان اور گاؤں میں جو زمین تھی وہ سب بھی بک گئی. وہ مجھے فون کیے ہوئے تھے کہ مولانا اگر اجازت ہو خودکشی کرنے کی تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس دلدل سے نکال دیجیے کسی طرح. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پیسے کیا صرف اس ضرورت کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم شادیوں میں عیاشیاں کریں، مہنگے مہنگے گھر خریدیں اور اپنی شادیوں پر اپنے پیسوں کو برباد کریں؟ ایسے ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کے قرض کو اتار دینا اور ایسے ضرورت مندوں کی مدد کو مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ارتداد کا یہ عالم ہے. ایک سبب جو ہے ارتداد کا اور غیر اسلام کو چھوڑنے کا، وہ تعلیم کے راستوں سے اور تعلیمی اداروں کے راستے سے مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہمارے ملکوں میں خاص طور سے پہلے تو عیسائی مشنریز تھیں اور جو عیسائیت کی تعلیم پر زیادہ زور دیا کرتی تھیں، اب تو باقاعدہ حکومتی سطح پر ایسے اسکولوں میں بھی جہاں مسلمان بچوں کی تعداد 90% یا 80% ہوتی ہے، ان میں باقاعدہ بچوں کو کفر اور شرک پڑھایا جاتا ہے. باقاعدہ گھنٹے کے اخیر میں اشلوک پڑھایا جاتا ہے. شروع میں اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ بچے کچھ مسلمان بچے نہیں آئیں گے تو وہ سبق کے اخیر میں 20 منٹ یا 15 منٹ وہ پڑھاتے ہیں تاکہ اس میں سب لوگ شریک رہیں. جمعہ کی نماز کے لیے ایک اسکول کے اندر
کچھ مسلمانوں نے جا کر کے بات کی، مسلم اکثریتی اسکول ہے اور مسلمان بچوں کی تعداد وہاں زیادہ رہتی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے آپ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم دے دیجئے، آپ کے ڈسپلن میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، آپ کے نظام میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، ہمارا امام آئے گا اور نماز پڑھا کر کے چلا جائے گا۔ انہوں نے صاف منع کر دیا کہ تم کو اگر اپنے بچوں کو نکالنا ہے تو نکال لو، لیکن ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سال میں ایک دفعہ باضابطہ سورج کی پرستش کی کرائی جاتی ہے اور یہ حکومتی سطح پر ہو رہا ہے۔ کیا وہ ویڈیو آپ کی نظر سے نہیں گزری کہ جس میں ایک اسکول کی ٹیچر مدرسے کے اسکول کے بچوں کا نام لے رہی ہے اور نام لینے پر بچے پریزنٹ کے بجائے یا لبیک کے بجائے وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں؟ آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ کیا آپ اپنے بچوں کو چند پیسے کے خاطر، حدیث پاک کے اندر آیا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح میں ایک شخص مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر بیچ دے گا۔ یہ دنیا کے چند ٹکے ہی تو ہیں جس کی امید پر آج ہم نے اپنے بچوں کو کفر کے حوالے کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو شرک کے حوالے کیا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طریقے سے 1857 کے بعد ملک کے اندر اس مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے دین اور عقیدے کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے مدارس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا اور آج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح ہر جگہ مدرسے قائم ہیں، اپنے اسکولوں کا قائم کرنا، اپنے کالجز کا قائم کرنا، اپنی یونیورسٹیوں کا قائم کرنا، جہاں اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ دنیاوی تعلیم ان کو دی جائے، یہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے اور یہ وقت کی اہم ذمہ داری ہے اور مسلمانوں پر یہ فرض عین ہے، کیونکہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کو نہیں بچایا، ان کے دین کو نہیں بچایا اور کفر و شرک کے حوالے کر دیا تو نہ یہ نسل معاف کرے گی، نہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم نے چند چیزوں کو بس دین سمجھا ہوا ہے، جو کرنے کے کام ہے اس کو کرتے نہیں ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت کی کیا ضرورت ہے، لیکن اپنے من سے اور اپنی خواہشات کے مطابق چند اعمال کے کرنے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی نئی نسل کو بچانا ہے تو اپنے اسکولوں کا قیام ہمیں اپنے اوپر فرض کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے اقتدار سے